السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 755واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم، فضل، احسان ہوا۔ آج 1 نومبر 7 نئے مستحقین ان کی پینشن شروع ہو چکی ہے۔ پچھلے مہینے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر مہینے صرف 5 نئے لوگوں کی پینشن شروع کریں گے، لیکن اس مہینے 25 اپلیکیشنز ہمارے پاس میں آئی تھی اور ہم اس کوشش میں تھے ان 25 میں سے 11 اپلیکیشنز ایک دم کمپلیٹ اور مکمل طریقے سے بھری ہوئی تھی، وہ PDF کے اندر ہمارے پاس پہنچ چکی تھی، تو کم سے کم ان 11 کی پینشن شروع ہو جاوے۔ مگر پھر بھی اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ 7 لوگوں کی پینشن شروع ہو چکی ہے، اور پچھلے مہینے کے 5 اس طریقے سے 12 لوگوں کی پینشن آٹومیٹیکلی ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا میں حصہ لیا، اور ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں خصوصی دعا فرمائیں۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے ایک دوست ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، خاص طور پہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے پینشن کی ذمہ داری لی۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بہن وہ ٹیچر ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور بنائے۔ ان کے علاوہ باقی اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا میں اپنا تعاون دیا ہے، ان تمام کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائیں، ہر شر سے، ہر فتن سے، ہر بری نظر سے، حسد سے، جلن سے، سحر سے ان کی، ان کے کاروبار کی، ان کے آل اولاد کی اور ان کے اہل و عیال کی پوری حفاظت فرمائی۔ آمین ثم آمین۔ یہ دعا میں بھی کروں گا، اور جو ہمارے مستحقین ہیں جن تک پینشن پہنچ چکی ہے، میں درخواست کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے بھی کہ وہ بھی خصوصاً ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیں جو آپ کا تعاون کر رہے ہیں، اور باقی جو ہمارے سننے والے بھائی ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ بھائی آپ بھی کسی نہ کسی درجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا میں حصہ لیجئے، تعاون کیجئے۔ دیکھو 25 اپلیکیشنز ہمارے پاس میں آئی، اور ان 25 میں سے 11 وہ مکمل بھری ہوئی تھی، باقی جو اپلیکیشنز ہیں وہ نامکمل ہے۔ ان لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ بھائی آپ اپنے جو اپلیکیشنز ہیں وہ پورے ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے، لوگ جو مستحق ہے، اب وہ مستحق کی معلومات دینے کے لیے ہم نے آلریڈی کہا کہ دیکھو ہم نے ایریا وائز ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں، وہ مجھے فون کر رہے ہیں، ہلو جی فرمائیے، اچھا وہ پینشن تم نے شروع کی ہے کیا؟ میں بولا جی بولیے حضرت، کہاں سے بول رہے آپ؟ نہیں، وہ ہمارے محلے میں ہے ایک امام صاحب، بہت دنوں تک نماز پڑھائے انہوں نے فلانے مسجد کے اندر، اب ذرا بیمار ہو گئے وہ، تو پینشن شروع کرتے کیا ان کی؟ ارے بھائی فون پہ بولنے سے پینشن نہیں شروع ہوتی، ہم نے ایریا وائز ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ایریے کے جو معاون ہیں ہمارے، ان سے جائیے، ملاقات کیجئے، وہ ایک فارم ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ بھر کر لیں گے، ان کے آدھار کارڈ کی فوٹو لیں گے، بینک اکاؤنٹ کا جو پیج ہے فرسٹ اس کی فوٹو لیں گے، اور اس کے بعد میں ہی ہم آگے کی پروسیسنگ کریں گے۔ نہیں بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے پاس میں، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے، بولے بینک کا اکاؤنٹ کیسا رہتا؟ تو بھائی بینک کا اکاؤنٹ جب نہیں ہے
تو جب تک ان کا خود کا اکاؤنٹ نہیں ہو جاتا ہم پینشن شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا یہ رول ہے جس کو پینشن جا رہی ہے وہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ہی جائیں گی۔ ابھی یہ جو 12 لوگ ہیں یہ ان کے اپنے پراپر اکاؤنٹ میں ہم نے ٹرانسفر کی ہے۔ ان میں بھی بعض ایسے تھے جن کا اکاؤنٹ نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا بھائی اکاؤنٹ ہم کو چاہیے، بیٹے کے اکاؤنٹ میں، بیوی کے اکاؤنٹ میں، بھائی کے اکاؤنٹ میں ہم نہیں ٹرانسفر کر سکتے، اس لیے کہ جو ہمارے معاونین ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، اگر وہ ہمارے سے حساب کتاب پوچھے تو ہمارے اندر پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا جو دیا ہوا تعاون ہے یہ فلانے صاحب، یہ ان کا آدھار کارڈ ہے، یہ ان کا فارم ہے، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے، انہی کے اکاؤنٹ میں وہ پینشن جا رہی ہے، تو ہم کو بھی اطمینان رہے گا، دوسرے کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجتے۔ اور اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں بہت سارے لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، مارا ماری، ایک نے مٹکا اٹھا کے ڈال دیا دوسرے کے مستخ کے اندر، گالی گلوچ، اور لوگ جو ہے محلے والے وہ دروازے میں کھڑے رہ کے دیکھ رہے، اندر جا کے چھڑا رہے نہیں ان کو۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے، میں جب وہاں پہ پہنچا دیکھا میں نے کہ 2 نوجوان لڑ اور جھگڑ رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت دونوں کے جھگڑے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہمارے جو دوست ہے وہ ان کو جانتے تھے، وہ اندر گئے جلدی سے، انہوں نے ان کے لڑائی جھگڑے چھڑانے کی فکر کی ہے، کوشش کی ہے، تحقیقات کی ہم نے، ارے بھائی کیوں لڑ رہے، کیوں جھگڑ رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے ان کے ایک بیٹے وہ کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں والدہ کے لیے، اب ماں کے پاس میں تو بینک کا اکاؤنٹ نہیں تھا، تو وہ شہر والا جو لڑکا تھا اس نے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالا، بولے دیکھ امی کا کچھ آنکھوں کا پرابلم ہے، کچھ مسئلہ ہے، یہ پیسے میں تیرے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس نے بھائی کے اکاؤنٹ میں ماں کے لیے پیسے ڈالا، اب وہ جو تھا جیسی پیسے آ گئے بھائی کے، عیاشی میں پورے پیسے اڑا دیا اس نے۔ یہ بیچاری بڈھی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں کا آپریشن، آنکھوں کا آپریشن، آنکھوں کا آپریشن، ارے آپریشن تو دور کی بات ہے، چشمے کے بھی واندے آ گئے۔ اب اس کے بعد میں وہ بھائی شہر سے جب آیا، آنے کے بعد میں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو پیسے اس نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اس نے دیا ہی نہیں ماں کو تو ہوا بھی نہیں ہے کب پیسے آئے اور کب ختم ہو گئے۔ اب اس پہ سے دونوں کے بیچ میں مارا ماری، تیری میری لڑائی جھگڑے، اور پھر اس کے بعد میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ مٹکا اٹھا کے مستخ میں پھوڑ دیا اس نے، اللہ حفاظت فرمائی۔ تو یہ کیسا ہے میرے محترم دوستو، وہ سب لفڑوں میں ہم کو پڑھنے کا ہی نہیں، بیٹے کے اکاؤنٹ میں، بھائی کے اکاؤنٹ میں، چچا کے اکاؤنٹ میں، تایا کے اکاؤنٹ میں، نانی کے اکاؤنٹ میں، دادی کے اکاؤنٹ میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے اکاؤنٹ میں نہیں، جو پراپر مستحق ہے اسی کے اکاؤنٹ میں یہ پینشن ٹرانسفر کی جائیں گی۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال، مولانا آپ نے ایریا وائز جو معاون بنائے ہوئے ہیں، جن کو ذمہ دار بنائے، وہ ایک ایک ہی بنائے، پورے ضلع میں ایک یا پورے علاقے میں ایک، آپ ہر شہر میں کسی کو معاون بنائیے، ہر تعلقے میں کسی کو معاون بنائیے، یا پھر آپ کچھ علاقے، مطلب ابھی کیسا ہے کہ ہم نے اصلاح معاشرہ کے جو ہمارے معاونین ہیں وہ چند لوگوں کو ابھی فی الحال منتخب کیا ہوا ہے، اور بہت سارے علاقے ابھی بھی باقی ہے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا ہم نے پورے ملک کے لیے شروع کی ہے، باقی جو علاقے ہیں ابھی تک وہاں پہ ہم نے ذمہ دار نہیں طے کیے، معاون طے نہیں کیے، تو یہ بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ بھئی چند شہر کے اندر ہی، چند علاقوں میں ہی آپ نے ابھی معاون طے کیے، باقی علاقوں میں کیوں نہیں طے کر رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جو معاون ہم نے ایریا وائز اور علاقہ وائز طے کیے ہوئے ہیں، وہ اس لیے یہ لوگ سالوں سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم نے ان کو جانچا پرکھا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ ایک دم اعتماد والے، بھروسے والے اور مخلص لوگ ہیں، اس کے لیے ہم نے ان کو ذمہ دار بنایا۔
ہر ہر تعلقہ، ہر ہر شہر، ہر ہر ضلع میں ابھی تک ہم نے اس لیے نہیں بنائے کیونکہ ہم کو مخلص چاہیے، مخلص. ہم کو ایسے لوگ بالکل نہیں چاہیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرے، کوئی معاشی فائدہ حاصل کرے یا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرے. تو ایسے لوگ، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت بیان فرمائی اور کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، تو آپ کا جو بدل ہے وہ ان سے آپ کو نہیں ملے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدل دیں گے. تو ہمارا مقصد یہی ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے. یہ جتنے بھی ہمارے مستحقین ہیں، ہم نے ان کی حالت دیکھی، ہم نے ان کے احوال دیکھے، ہم نے جو شروعات کی وہ اسی لیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام، ہمارا کوئی مدرس، معلم، عالم دین، حافظ قرآن وہ بڑھاپے کی حالت میں کسی کا محتاج نہ رہے. اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ایسے لوگوں کو چنا، ایک دم مخلص لوگ جن کا اپنا پرسنل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ان سے تھینکس اور شکریہ کی بھی امید نہ رکھتے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایسا کام کرو کہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. تو ہم نے یہ ایسے لوگوں کو طے کیا، یہ جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے معاون ہیں. باقی جن جن علاقوں میں، نئے علاقوں میں جب ہم کو ایسے لوگ ملیں گے، ہم اپنا دائرہ بالکل ان علاقوں میں بڑھائیں گے. اور یہ لوگ ہم نے جو منتخب کیے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب انسان کسی کو بھی ذمہ داری دے دیتا ہے تو حالات کیسے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کاٹھیا واڑ کے اندر ایک مولوی صاحب ہے، وہ بیچاروں کو اردو ہندی نہیں آتا، وہ جب بھی مجھے فون کرتے ہیں وہ گجراتی میں ہی بات کرتے ہیں. وہ امام صاحب ہے، مکتب چلاتے ہیں اور ان کے انڈر میں کچھ 8-10 اساتذہ جو ہے وہ بھی مکتب پڑھاتے ہیں. وہ ہمیشہ مجھے فون کر کے ایک ہی بات بولتے ہیں، بولے مولانا آپ کبھی سبق کے اندر یہ بھی بولو کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مکاتب چلاتے ہیں، یعنی مکاتب کے ذمہ دار ہے، وہ مکاتب کے اساتذہ کو تنخواہ دیتے ہیں. وہ ہمارے یہاں پہ نہیں رہتے، ان میں سے کوئی بمبئی میں رہتا ہے، ان میں سے کوئی کسی اور شہر میں رہتا ہے. اب ایسے لوگوں کے مکاتب جو ہے وہ پورے علاقوں میں چل رہے ہیں. اب یہ بمبئی سے وہاں پہ چیک کرنے کو تو جا نہیں سکتے، تو ایسے جو مکاتب چلانے والے ہیں انہوں نے اپنے انویسٹیگیٹر یعنی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو طے کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ ذرا سارے مکاتب کا راؤنڈ مار کے دیکھ لینا برابر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. تو وہ مولوی صاحب مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں، بولے جو صاحب ہمارے یہاں پہ ناظر بن کر یعنی چیک کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی کلاس کے اندر نہیں بیٹھتے. ان کا کام کیا ہے؟ کلاس میں بیٹھنے کا، بچے کتنے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ایک رپورٹ لکھنے کا. وہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے. بولے وہ جب اس علاقے میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے ہر گاؤں میں اتنے مکتب، یہ گاؤں میں اتنے گاؤں میں وہ مکتب، اتنے گاؤں میں اتنے مکتب چل رہے ہیں. وہ آتے ہی بولے یہاں کے کچھ لوکل لوگوں کے ساتھ میں ان کی فرینڈشپ، ان کی دوستی ہے، تو 2 نالی کی بندوق کھاندے پہ ڈال کے شکار کرنے کے واسطے میں جنگلوں کے اندر دگڑک 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 گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل جاتے ہیں. وہ جو کام کے لیے آئے وہ کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جناب 2 نالی کی بندوق کھاندے پہ رکھ کے شکار کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں جنگلوں کے اندر، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. اور بولے ہم لوگوں سے جب ان کی مجلس ہوتی ہے یا ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ کسی عالم کے مقام کو، کسی حافظ قرآن کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے اتنی حقارت کے ساتھ میں ہم لوگوں کے ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ شرم محسوس ہوتی ہے، یار ہم لوگ ان سے تنخواہ کیوں لے رہے بول کے. اتنی حقارت کے ساتھ ارے تورے سے جھڑکی دے کر، یعنی کوئی کسی عالم کا، کسی حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ نہیں بولے. اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ کارگزاری میں نے جب سے سنا ہوں، وہ کئی مرتبہ انہوں نے بولے مجھے، لیکن میں نے آج تک کبھی لیا نہیں سبق کے اندر، مگر وہ میرے ذہن میں تھی. تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ طے کیا، نہیں بابا ہم کو گھوڑے پہ بیٹھ کر اور 2 نالی کی بندوق کھاندے پہ رکھ کر جو ہے شکار کرنے والے لوگ نہیں چاہیے.
ہم کو تو ڈاؤن ٹو ارتھ ایک دم متواضع منکسر المزاج وہ لوگ جو کام کر کے سامنے والے کا شکریہ ادا کرے گے. بھائی یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو آپ کی خدمت کا موقع دیا. ایسے لوگ چاہیے تھے. اس کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کو ابھی طے کیا. باقی علاقوں میں بھی ہمارا کام بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ہم ایسے لوگ تلاش کریں گے مخلص، اور جب وہ مل جائیں گے تو پھر ہم اپنے اسباق کے اندر اعلان کرتے رہیں گے. پھر آخر میں یہی آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.